لیجئے مجھے نجف کے فقہا مانتے ہوں تو مجھے جاہلوں سے اپنے آپ کو علامہ کا اعلان نہیں کرنا کوئی شوق ہوگا نہ، ان کے علامہ کہنے سے میری صحت پہ کوئی اثر پڑے گا، نہ خوشی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امیر المومنین کی وجہ سے ابھی جو بھی رزق پا رہا ہے واسطہ در فیض امیر المومنین ہے، بے برکت امیر المومنین رزق مل رہا ہے، بے برکت اولاد امیر المومنین رزق مل رہا ہے، لیکن خود واقع سے تھے نہیں تھے بالکل تھے کہ جو ایک عزادار عاشورہ کے دن این گرمی میں سورج کے نیچے پورا دن ماتم کر رہا ہے، دنیا والے کیا کہیں گے؟ خود کو مشکل میں ڈال رہا ہے، فرض کھائیں گے ٹھیک ہے نا، اس کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ امام زمانہ کے ہاں، اہل بیت کے ہاں اور اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کا ایک الگ ہی قسم کا سٹیٹس، ان کا سٹیٹس ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ سٹیٹس مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آپ کا ایک سوال وہ جو میں نہیں کرتا، آپ کے سوال بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا، شروع آپ نے ادھر سے کیا تھا نا کہ اس کو کیسے پتہ چلے گا، اس کو ہم کیا بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ چکھنے کی چیزیں ہیں، آپ چکھیں گے تو پتہ چلے گا، نہیں چکھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کا جو مقام امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف نزدیک ہوگا، آپ کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہوگا وہ دوسری مثال ہم رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی چینی کیا ہے، آپ علم حاصل کرتے ہیں، لوگ 10 لوگ آپ کو کہتے ہیں چینی جو ہے وہ ایک چیز ہے جو شیرین ہے، میٹھی ہے نا، اسے چینی کہتے ہیں، آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ بعد میں 100 آدمیوں نے آیا کہا یہ چینی جو ہے ایک کڑوی چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو شخص ہے جس نے یہ علم سن کے لیا ہے، یہ کس طرف جائے گا؟ چینی میٹھی ہے کڑوی ہے؟ سنا ہے، چکھا نہیں، ہاں سنا ہے نا، 100 سے سنا ہے کڑوی ہے، 10 سے سنا ہے میٹھی ہے، تو یہ اکثریت کو لے لے گا کڑوی ہے، یعنی وہ ایک یقین کی کیفیت اور جسے علم حضوری ہم کہتے ہیں، اس نے پڑھا ہے نا، تو پڑھا ہے، لوگوں سے سنا ہے صرف، تو وہ بدل بھی جائے گا، کبھی کہے گا میٹھی ہے، کبھی کہے گا کڑوی ہے، جتنے گواہ زیادہ ہو گئے جو اطمینان کا سبب بنے، اگر چکھ لیا دنیا جدھر چلی جائے اپنے یقین پہ کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چکھ لیا۔ اب آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ ایک لڑکا ہے، اسے یہ سمجھانا ہے کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، ہم کیا کریں، کتنے لوگ آ کے اس کو بتائیں، کتنے اس کو ویڈیوز دکھائیں، کتنے مقالے پڑھائیں، کچھ بھی نہیں کرو، اسے چکھا دو، اس کے بعد پوری دنیا کہتی رہے چینی جو ہے وہ بہت کڑوی ہوتی ہے، اس کے بالکل فرق پڑے گا ہی نہیں۔ جس سے یہ پتہ چل گیا کہ میں جب علم دین کے لیے اپنی زندگی وقف کروں گا اور معرفت میں آگے بڑھتا جاؤں گا تو میرا مقام جو امام زمانہ کے ہاں بلند ہوگا، اور باقی لوگوں کی نسبت سے جو مجھے زیادہ مقام ملے گا، جس نے اس کو تھوڑا سا محسوس کر لیا، تو دنیا جو بھی کہتی رہے کہ تم نے خود کو تباہ کر دیا، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی، تو وہ اس چیز کی طرف کبھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ظاہری بات ہے، عشق اور معنویت کی ایک سیٹ ہے۔ اچھا، اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ چیز بھی واضح ہوگی کہ تقرب الہی ہے، پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ کاروبار وغیرہ بھی رکھیں ساتھ تقرب الہی، لیکن پریکٹیکل ہوگا نہیں، قناعت کسی ایک پہ آپ کو کرنی پڑے گی، کسی ایک کا اگر آپ کو فیلڈ کا ماہر بننا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ علم دین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا والوں کو ایسا فیض ملتا ہے کہ جس کا ادراک آپ نہیں کر سکتے، اور اس کا اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میں بڑا قریبی شخص بنتا جا رہا ہوں امام زمانہ کے ہاں، تو یہ ایک عشق کی اور محبت کی ایسی منزل ہے کہ جسے ہم سمجھا نہیں سکتے لفظوں میں۔ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ پھر کتنے عرصے کا کورس ہے آپ کا، یعنی یہ سوال ہوتا ہے کہ اچھا جی کتنا عرصہ پھر آپ پڑھیں گے، 10 سال کا کورس ہے، 15 سال کا کورس ہے، ڈگری ملے گی نہیں ملے گی؟ ہمارے ہاں تو یونیورسٹیز میں لوگ جاتے ہیں 4 سال کرتے ہیں، 2 سال میں تھیسس لکھتے ہیں، یہ کورس ان کو ڈگری مل جاتی ہے، تو آپ کا کیا سیٹ اپ ہوگا اس حوالے سے؟ ڈگری ملتی ہے لیکن کاغذ کی نہیں ہوتی، نور کی ہوتی ہے۔ کتنے عرصے بعد ملتی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کو ایک آن میں مل جاتی ہے، کسی کو بہت وقت لگ جاتا ہے، اس میں بھی وہ نہیں ہے، مراتب بہت، یہ دنیا ہی اور ہے نا، یہ دنیا ہی اور ہے۔ اس کو ہم کیسے مثلا کو سمجھیں؟ ہاں، یہ ابھی میں نے سمجھانے کے لیے نہیں کہا، اچھا ٹھیک ہے نا، یہ کم از کم پتا ہو، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی ہم ابھی کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں۔ مثلا ایک دنیا آپ کی پریکٹیکل دنیا ہے، ایک 3D کی دنیا ہے، ایک ایویٹار کی دنیا ہے، تو آپ اگر ایویٹار کی دنیا میں جاتے ہیں تو آپ وہاں کہتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ ہو سکتا ہے، آپ جو آج کل موویز ہے فلاں، ٹھیک ہے نا، آپ کا ایویٹار کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ عالم ہے ملک و ملکوت، اور آپ کا سیطرہ، آپ آسمان، آپ ویسے تو دنیا والے کہتے ہیں نا اسکائی از دی لمٹ، آسمان آپ کی حد ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں آسمان تو ہماری ابتدا ہے، ہماری تو پرواز شروع آسمان سے ہوتی ہے، دو یا فی ملکوت السماوات عظیمہ، شروع وہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اور پھر اگر فرض کر لیجئے مجھے نجف کے فقہا مانتے ہوں
تو مجھے جاہلوں سے اپنے آپ کو علامہ کہلانے کرنا کوئی شوق ہوگا نہ، ان کے علامہ کہنے سے میری صحت پہ کوئی اثر پڑے گا نہ خوشی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کب؟ جب فقہائے نجف مجھے کوئی طالب علم سمجھتے ہوں، اور جسے آسمانوں میں عظیم کہا جاتا ہو، اسے پھر دنیا میں کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے. دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے. دنیا اس کو ملے گی نہیں ملے گی، دنیا اسے ملے گی. دنیا تو اس کے پیچھے ہوگی، وہ بلکہ عطا کرنے والا بن جاتا ہے. ہاں، وہ ہم نے پہلے شروع میں کہا تھا نا، اس کی وجہ سے دنیا کو رزق مل رہا ہوگا، تو خود اسے رزق نہ ملے یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. امیر المومنین کی وجہ سے ابھی جو بھی رزق پا رہا ہے واسطہ در فیض امیر المومنین، بے برکت امیر المومنین رزق مل رہا ہے، بے برکت اولاد امیر المومنین رزق مل رہا ہے. لیکن خود فاقے سے تھے بالکل تھے. وہ اختیار والی منزل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو فاقے سے تھے، اہل بیت کا وہ گھرانہ جس میں ساری روٹیاں دے دی اور اب شدید فاقہ ہے، اس گھر میں کوئی رو رہا تھا فاقے سے؟ نہیں. مشکل میں تھا؟ نہیں. پریشانی میں تھے؟ نہیں. کیا مل رہا تھا؟ عطا اتر رہا تھا. وہ تو وجد میں تھے، وہ کیفیت ہی اور ہے، عبادت بڑھ چکی، وہ دنیا ہی اور ہے. ہم بھی اپنے مرتبے میں رہ کے، وہ مرتبہ اور ہے. ہمارے لیے بھی وہ عالم کھلا ہے. یعنی جو شخص یہاں ابھی علم دین کی منازل طے کر رہا ہوگا، تقرب اللہ کی منازل طے کر رہا ہوگا، وہ دنیا میں مشکل میں ہوگا ابداً. دنیا والوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مشکل ہے. ہاں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ دنیا والوں کی نظر سے دیکھیں، وہ ایک الگ مسئلہ، ان کو ترس آ رہا ہوگا، ترس آ رہا ہوگا یہ کیسا گھر ہے، یہ کیسا چیز ہے. آپ اس سے پوچھیں نا. میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں کہ جو ایک عزادار عاشورہ کے دن این گرمی میں سورج کے نیچے پورا دن ماتم کر رہا، دنیا والے کیا کہیں؟ خود کو مشکل میں ڈال رہا، ترس کھائیں گے اس بیچارے. ٹھیک ہے نا. اس کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کوئی دھوپ کیا بلا ہوتی ہے. سورج کی تپش وہی ہے جو تماشائی ہے، اس کو سورج جلا رہی ہے، اس کو سورج کیوں نہیں جلاتی ہے؟ اس کے اوپر جنت کے درختوں نے سایہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ تو میں بالکل نیچے لے آیا ہوں نا، جو کہ سب لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا، تقریباً ہر مومن نے ایکسپیرینس کیا ہوا اس کو. یہ وہ ڈگری ہے، اس سے ہم ڈگری کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے، وہ سکون میں ہوتا ہے، وہ آرام میں ہوتا ہے، وہ عیش میں ہوتا ہے، وہ عشرت میں ہوتا ہے. اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی. آپ کسی اور کی نگاہ سے دیکھ کے کہتے ہیں یہ بہت مشکل زندگی ہے، ایسی مشکل زندگی انسان کیسے بسر کرے گا؟ آخر دنیا بھی تو ہے، آخر پیٹ بھی تو ہے، آخر مادہ بھی تو ہے. یہ آپ کسی اور کے اینک سے ہے، آپ اس کے اینک سے دیکھو. آپ کربلا میں آ جائے، کربلا سے زیادہ مظالم کہیں ہو سکتے ہیں؟ اس تمام کے بعد بھی زینب کبریٰ کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت اللہ جمیل، خوبصورتی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ کیا ہے اتنی مشکل میں؟ اللہ کی آزمائش اور جو امتحان اور اطاعت میں آگے بڑھ جانا. وہ جمال ہم الفاظ سے محسوس ہی نہیں کیا. الفاظ سے کچھ ادھر ادھر کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً ہم پھر بھی رہ جائیں گے نا، رہ جائیں گے. لیکن اس کو پھر اس طرح کی کسی اسٹیٹ میں جانا پڑے گا. ہون علیہ انہ بعین اللہ، میرے لیے آسان ہے یہ چیز. جناب علی اصغر کا خون ہاتھوں پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے آسان ہے چونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں نا. یہ ایک عشق کی اتنا بڑا فلسفہ اسی 2 جملوں میں ابھی آپ نے یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کے آخر میں بیان کیا، نہیں تو اس پہ آدھا گھنٹہ ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہمارے سارے مسائل یہ ایک جملہ حل کرتا ہے. طالب علموں کے سارے مسائل ایک جملہ سارے حل کر دیتا. آپ جو کہتے ہیں کیسے سمجھائیں، ایک جملہ ذہن، جس کو معنی آتا ہے وہ فبیا، نہیں آتا اس کو معنی سمجھ لے، تھوڑی سی اس کی شرح سمجھ لے، اس کو 2-4 لوگوں سے جا کے پوچھ لے یہ کیا ہے، کربلا میں کیا ہو رہا ہے. علی اصغر کا خون ہاتھوں میں ہے، اس خون کو نہ زمین قبول کرتی ہے نہ آسمان قبول کرتا ہے. اور اس وقت امام حسین یہ جملہ ارشاد فرماتے یہ کیا ہے، یہ کون سی دنیا ہے. تو انتہا ہے اس میں کہ یہاں پہ کسی بھی تعلیم میں کبھی بھی انتہا نہیں ہوتی ہے. قبر تک علم چلتے سب سارے لوگ ہیں، کہیں پہ بھی نہیں ہوتے، سارے کسی بھی علم میں انتہا نہیں ہوتی. دیکھیے جو ایک مروجہ تعلیم کا نظام ہے، وہ اس تعلیم نے آپ کو اپنے مقاصد میں کہیں استعمال کرنا ہے. وہ آپ کو تعلیم تکامل کے لیے نہیں دے رہا ہوتا، وہ آپ کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے اپنے استفادے کے لیے، اپنے استثمار کے لیے. اس کے لیے اس کو ایک کٹ آف لائن دینی پڑتی ہے کہ بھائی ہو گیا تعلیم، اب آ جاؤ کام کرو ہمارے لیے. پہلے تعلیم وہاں بھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. نہیں، انہیں وہ نہیں چاہیے جو تعلیم پڑھتا چلا جائے ان کے کوئی کام نہ آئے. یہاں بھی اسی طرح ہے.
تعلیم کی کوئی حد نہیں، تعلیم کہیں بھی ختم نہیں ہوتی. وہ آپ کی زندگی تو آپ کی زندگی ہے، تمام فقہائے اسلام کی زندگی 14 سال میں ہے، اور نہ جانے قیامت تک کتنی زندگی، ان سب کو بھی جمع کریں، ان ساروں کے ایفرٹ بھی جمع کر لیں، پھر بھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. آپ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ کہاں تک پہنچے ہیں، یہ آپ آئیں. آپ جو جتنا پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم پہلے کہا، آپ پیش نماز بننا چاہتے ہیں، آپ تھوڑا بہت واز کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں دین کی ایک تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ، وہ کر لیں. آپ کو اسی حساب سے اتنا ہی ٹائم ادھر آ کے دینا پڑے گا، وہ ٹائم دیں، اپنا وہ کام کریں. اس کے بعد کوئی حرج نہیں. جو آپ نے مثالیں دی نا کچھ لوگوں کی کہ وہ طالب علم تھے، اس کے بعد وہ کاروبار میں گئے اور اسی کے ہو کر رہ گئے، پھر بھی مفید ہے. وہ کسی نہ کسی کو وہاں پہ پھر بھی وہ کرتے ہیں، ارشاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے لیے پتا ہے. یہ جو زیادہ عرصہ رہا ہے اور مال امام اس نے کھایا ہے، اور اتنا مال امام کھانے کے بعد وہ اس فیلڈ کو یکسر ترک کرتا ہے، یہ صحیح نہیں. آپ کو یہ پیسہ آپ کے اوپر قوم کا پیسہ، دین کا پیسہ اس لیے لگا تھا کہ آپ اس کے ذریعے تبلیغ کریں گے. آپ یا خود آگے پہنچیں گے یا مثلا کسی بھی مرحلے پہ تبلیغ کریں گے، تدریس کریں گے، تحقیق کریں گے، کوئی فیض آپ دیں گے، وہ چھوڑ کے آپ چلے جائیں، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن کوئی اگر اسی مقصد سے آتا ہے، شارٹ کورس کے لیے آتا ہے، ہو جائے علمیہ میں 1 مہینے کا شارٹ کورس بھی ہے، 1 ہفتے کا شارٹ کورس بھی ہے، 3 ہفتے کا شارٹ کورس بھی ہے، سال کا شارٹ کورس. آپ کو اگر آپ کو ڈیفائنڈ ہے کہ آپ کیوں آ رہے ہیں، یعنی آپ اپنی ڈگری خود طے کریں گے کہ مجھے کتنی ڈگری چاہیے، وگرنہ کوئی رسمی ڈگری کا نظام تو نہیں ہے. نہیں، رسمی ڈگری کا نہیں نظام، ہم ابھی ڈگریوں میں ہے ہی نہیں. میں نے کہا ڈگری آپ کو اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ سے کام لیا جائے. یہاں تو علم ہے نا، کام کی بات ہی نہیں ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لے کے اس ڈگری کے ذریعے کوئی آپ نے 4 لقمے کمانے ہیں. آپ نے ڈگری لینی ہے جس کا علم حاصل کرنا، ڈگری چھوڑ آپ نے علم حاصل کرنا ہے تاکہ آپ کے ذریعے خلائق کھائیں، آپ موجب برکت بن جائیں. یہ نظر اور ہے، وہ نظر اور ہے. اس میں جو جتنا ہدف لے کے آ رہا ہے اتنا یہاں پہ اپرچونٹی ہے. اگر کوئی آگے کہتا ہے کہ میں فقہ اہل بیت کا سارا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ ٹائم لمٹ دے دیں 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال 20 سال، وہ آپ کے محنت پہ ہے، آپ کی ذہانت پہ ہے. آپ پر جو لطف الہی ہوتا ہے اور نظر کرم امام ہوگا، اس کے ساتھ صرف پہ تعلیم نہیں ہے، آپ کے باقی بھی تزکیہ بھی آپ کا آ جاتا ہے، آپ کا اخلاص بھی آ جاتا ہے، آپ کا ارتباط بھی آ جاتا ہے، آپ کی عبادات بھی آ جاتی ہیں. ساری چیزیں ایک کمبینیشن میں آپ کو وہ مقام اور وہ آپ کو تفقہ دلا رہی ہوتی ہے. صرف آپ کا تحقیق، پڑھنا لکھنا اور یہ چیزیں نہیں ہے، کورس کرنا نہیں ہے، یہ دنیا ہی اور ہے. تو اس حساب سے آپ ہمیں بتائیں آپ کیا کرنے آ رہے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو وہ چیز کتنے سالوں میں مل جائے گی. اگر آپ بھی نہایت کے لیے آ رہے ہیں اور ہے بھی نہایت، ٹھیک نا، یعنی بھی نہایت سے مراد جس کی ہم زندگی کے ذریعے ہاتھ نہیں لگا سکتے، حد ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم درک بھی نہیں کر سکتے ان سب چیزوں کو، وہ حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پھر ادھر سے آپ کو زندگی بھی نہایت دینی ہے، جتنی آپ کی سانسیں ہیں، جتنی آپ کی زندگی ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ کو وہ دینا ہے. وہ تو پھر نیت المومن خیر من عمل، نیت آپ کی بلند ہے، عمل نہیں کر سکے تو پھر بھی آخرت پہ تو نہیں. اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں، ابھی آخرت نہیں گیا، ابھی مرے نہیں ہیں. یعنی ایک بندہ آتا ہے کہ میں نے بے انتہا علم حاصل کرنا ہے، اپنے درجات بلند کرنے، لیکن اس کی زندگی کی تو انتہا ہے، انتہا تو اس کی ختم ہو جائے گی. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو آپ کی نیت ہے، جو مقصد ہے، پھر بھی آپ کو فائدہ دے گا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں آپ یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ میں آیا ہوں حوضے میں، بہت اچھی نیت سے آیا، میں سال بعد حوضے میں آنے کے بعد معلوم ہو گیا، تو مجھے آخرت میں اتنا مقام ملے گا جتنا میں زندہ رہتا اپنی نیت کے مطابق. میں یہ نہیں کہہ رہا. یعنی یہ بات مسلم ہے، یہ مسلم ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، ہم ابھی اس میں نہیں. ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے دنیا میں. یہ جو اخروی مقام ہے وہ ابھی مل رہا ہے، یہ بھی ایک مقدمہ ہے. یہ مرنے کے بعد ملے گا والا نہیں ہے، ابھی سے مل رہا ہے. عوام کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں صلوات پڑھ دیجیے، آپ بھی پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہم کہتے ہیں ابھی فرشتوں نے اینٹیں لگا دی جنت میں، ابھی آپ کا گھر بنا ہے، ہاں بن چکا ہے ابھی. یہ آپ نے ابھی اینٹیں دی، اس نے ابھی لگا دی، ابھی ہو رہا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہاں آپ سے جو آپ واسطہ درفیز ہوں، تعبیرات جو بھی آپ کریں وہ بھی نہایت ہو جائے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو بھی یہاں سے بھی نہایت سے مراد اپنی ساری زندگی وقف کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی ساری زندگی دینا پڑے گی ساری. بھائی بے نہایت کے مقابلے میں آپ کو اپنا سارا تو دینا ہے، سب کچھ تو دینا پڑے. جب آپ سب دیں گے تو یہ پھر بھی محدود ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر فضل الہی آ جائے گا. اور اس محدود سے
آپ کو وہ لامحدود مل جائے گا. یعنی ہم جس طرح حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی مختصر زندگی میں اتنے زیادہ علمی تحقیقی کام کیسے کر لیے, کہ اگر کوئی پڑھنے بھی بیٹھے فقط ان فقہا کے اور علماء کی علمی تحقیقی کام کو, تو شاید ان کی زندگی بھی تھوڑی ہو جتنے اس نے مختصر زندگی میں کر لی. یہ بھی اگین یہ وہ ٹینجیبل چیزیں ہیں, قابل حس چیزیں ہیں, جو آثار ہم لوگ درک کر سکتے ہیں, یہ وہ ہیں. ابھی جو درک نہیں کر سکتے وہ نہیں ہے, الگ دنیا, وہ الگ دنیا ہے, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں ایک بات اور کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ دنیا میں جتنی اچھائی ہے, کفار بھی جو اچھائیاں کر رہے ہیں, وہ سب بھی انہی علماء فقہا کی فیض سے ہے. یہ دنیا رہنے کے قابل ہے ابھی تک, یہ ان کا فیض ہے. بالکل روایات میں موجود ہیں اشارے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. وہی, اور یہ در حقیقت وہی ائمہ کا فیض ہے جو ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. نمازی اس کے جو فیض کی بات ذکر ہوئی ہے کہ نماز پڑھنے والے کی وجہ سے اللہ کتنا عطا کر رہا ہے, ظاہری بات ہے جو فقیہ ہے اس کی وجہ سے. ہم ابھی اس کی بات ہی نہیں کر رہے, وہ ٹینجیبل نہیں ہے, وہ کتاب میں نہیں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو محسوسات میں قلم بند ہوا ہے اس پہ ہم حیران ہیں, اس پہ حیران ہے, تو جو ابھی ہم درک ہی نہیں کر سکتے. السلام علیکم دوستو, ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور یاد کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا. شکریہ.